برطانوی ہائی کمیشن نے بھی یہی کہا کہ ہم انڈیویجول کیسز پہ کمنٹ نہیں کرتے، لیکن جو پروسیس ہے برطانوی وہ آپ نے بیرسٹر شہزاد اکبر کو پوچھا، عام پاکستانی وہ کہتے ہیں چارٹر جہاز پہ بٹھاؤ اور ایک ویزا ایکسپائر ہو گیا اور واپس پاکستان۔ نواز شریف صاحب کے لیے خاص رعایتیں دے رہا ہے برطانیہ، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، آپ نے مختلف فورمز پہ پرائم منسٹر عمران خان کی گفتگو سنی ہوگی، کس طرح جو تیسری دنیا ہے یا ڈیولپنگ کنٹریز ہے، کس طرح ان کی دولت لوٹ کے جو امیر ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب آپ نے یو کے کی آپ مثال لے لیجئے گا کہ کس طرح کرپٹ لوگ، دنیا کے مختلف کرپٹ ٹولہ جو ہے وہاں پہ وہ جو چوری کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان نے ہمیشہ اس نقطے کو نہ صرف اٹھایا بلکہ ساتھ میں پچھلے کیبنٹ میں ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ ہمارے بہت سارے جو پاکستان کو جنہوں نے لوٹا، اور الطاف حسین جو ایک دہشت گرد وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ نے پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کی گفتگو سنی تھی کہ یہ دنیا پناہ دیتی ہیں، وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں جو بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، کس طرح پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے۔ الطاف حسین کی مثال لیجیے گا۔ برطانیہ ویسے بھی پاکستان کو کہتا ہے کہ جی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم آپ کو بہت سی امداد دے رہے ہیں، لیکن جو پاکستان سے پیسہ لوٹ کے لوگ وہاں لے کے جاتے ہیں نہ ان لوگوں کو واپس کرتے ہیں، نہ وہ پیسہ واپس کرتے ہیں۔ یہ دورہ معیار ہے برطانوی حکومت کا، اسے ری وزٹ انہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ تو اس کے اوپر تو پرائم منسٹر عمران خان کی ہی سٹیٹمنٹ کو، کیونکہ انہوں نے بارہا اس کے اوپر بات کی ہے، لیگل آسپیکٹ کیا ہے وہ تو شہزاد اکبر نے اس کے حوالے سے بات کی، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو جنہوں نے لوٹا تھا، جو پاکستانی قوم کا خون چوسا، جو ہمارا عدالتوں سے مجرم ثابت ہو چکے ہیں، جو اشتہاری ثابت ہو چکے ہیں، نواز شریف ان کا پورا ٹبر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ صرف بیٹھے نہیں ہیں، وہاں سے سیاست کر رہے ہیں، بیماری کا بہانہ کرتے ہیں، عدالتوں کو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ایک گارنٹی بھی دیتے ہو اور وہ دوسرا بھائی جو شہباز شریف ہے وہ گارنٹر بھی بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں سے کوشش کرتے ہیں، لیکن آج تو جو فیصلہ ہے میرے خیال سے اس کے بعد اگر یہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں ان کی جماعت کا، تو ان کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، ان کی جتنے کارکنان ہیں، ان کی طرف سے پریشر آئے گا، وہ سوال پوچھیں گے، اور جو مفاد جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے وہ تو کبھی سوال نہیں کریں گے۔ یہ جو افغانستان کا تھا، جو ملاقاتیں کی اس نے، جو پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی تھی، اس نے ملاقات کی، آپ نے کیا شاہد خاقان، احسن اقبال اور ان لوگوں کے منہ سے ایک بات سنی ہے؟ کیا آپ نے اس کی مذمت سنی؟ کیا انہوں نے اپنی قیادت سے سوال کیا؟ سارے غلام اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پہ بات ہے نواز شریف کی، میرے خیال سے تھوڑی سی بھی شرم ہو جاتی ان میں ہوتی تو یہ سیاست تو کیا سیاست کا نام نہ لیتے، لیکن شرم تو ان میں ہے نہیں۔ لیکن کوشش ہماری جاری رہے گی، جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، جس نے ہماری قوم کو لوٹا ہے، جس نے عوام کا پیسہ چرا ہے، ان کے احتساب کا عمل یہاں پہ بھی چل رہا ہے۔ عدالتوں تک ہم لے کے گئے، عدالتوں سے سزایافتہ ہو گئے، بیماری کا بہانہ لے کے گئے، اور آج کے بعد جیل ہی ان کی جگہ بنتی ہے، جیل ہی آئیں گے۔ اور کیا یہ کسی اور ملک سے پناہ کی درخواست کریں گے؟ کیا کوئی اور ملک آئے گا؟ یہ تمام سوال آپ نے خود اٹھا لیے۔ سوالات اس سے اور بھی لنکڈ ہوتے ہیں کہ پاکستان سے ہیومن سمگلرز اپنا پیسہ لے کے جاتے ہیں مالٹا، وہاں سے برطانیہ بڑے بڑے کلبز بھی بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، سرے مینشن وہاں بنا ہے، ایون فیلڈ وہاں پہ بنا، پھر پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی فیٹف کی ان چیزوں پہ آپ عمل درآمد کریں، جو کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز اور ہیومن سمگلرز کو خود وہاں پہ پناہ دیتے ہیں، خود ایکشن نہیں لیتے۔ یا آپ سمجھتے ہیں برطانوی حکومت کا دورہ معیار ہے پاکستان کے حوالے سے، یا انڈین جس طرح فارن منسٹر نے کہا، ڈفرینٹ منسٹرز کہتے ہیں کہ فیٹف کو ہم نے ٹول کے طور پہ استعمال کیا، اور ان کی فارن پالیسی جو ہے پاکستان کو کسی وجہ سے پینلائز کر رہی ہے فیٹف کو ایز اے ٹول استعمال کر کے۔ دیکھیں، ایک چیز ارشد بھائی، جو جتنی گفتگو آپ نے کی، جو سوال کیے نا، یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کہ مطلب یہ کہ فیٹ اپ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یہ انڈیا کا جو سٹیٹمنٹ آ گیا، سامنے چیز آ گئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو معاشی میدان میں پاکستان کو کس طرح دنیا کے مختلف جگہوں پہ بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے، حالانکہ منی لانڈرنگ کا الزام بھی لگتا ہے، لیکن 40 بینک جو ہے وہ انڈیا کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ پاکستان کی جو قیادت ہوتی ہے یہی منی لانڈرنگ میں ہوتی ہے، لیکن کیوں پاکستان فیٹ اپ کا بلیک لسٹ، گرے لسٹ میں بھی ان کے دور میں آ گیا؟ اب یہ چیزیں کیوں ہو رہی تھی؟ ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ اسی باہر دنیا سے آپ نے کتابیں پڑھی ہے اور اس میں یہ تمام چیزیں لکھی گئی، کس طرح امریکہ کو پتہ ہوتا ہے۔ مطلب بے نظیر کی مثال لیجئے کہ وہ بلاول سے بات کر رہی تھی، وہ NSA سن رہا تھا، اور بات ہو رہی تھی فیک اکاؤنٹس کی، اور بات ہو رہی تھی جعلی اکاؤنٹس کی،
اگر ان کو پتہ ہے جب ان کے فیک اکاؤنٹس کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. ایک تو یہاں سے پاکستان کا پیسہ لے کے ادھر لے کے جاتے ہیں، ادھر سے پاکستان کے اوپر تلوار بھی لٹکتی ہے، پاکستان کے اوپر مختلف پابندیاں بھی لگتی ہے. نواز شریف کی مثال لیجئے، یہ جو پاناما پیپرز تھے باہر دنیا سے آئے تھے، پوری دنیا کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، یہاں سے تو کوئی کیس نہیں آیا تھا، یہاں سے تو کوئی اسکینڈل نہیں آیا تھا، دنیا نے کہا کنویکٹ بھی ہوا. تو یہ وہاں سے آئے تھے، وہاں پہ انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہے، یہاں سے پیسہ چرایا ہوا ہے، منی لانڈرنگ میں یہ ملوث ہوتے ہیں. تو اسی لیے پاکستان کو نہ صرف پاکستان کرپشن کی وجہ سے عوام اور پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کی ادارے تباہ ہو گئے، بلکہ دوسری طرف یہ پاکستان کا مقدمہ بھی نہیں لڑ سکتے تھے، یہ دنیا میں بات نہیں کر سکتے تھے. آپ نے بھی کبھی سنا تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز سے ایک لیڈر اٹھے گا اور وہ دنیا کو آئینہ دکھائے گا کہ یو این میں کھڑے ہو کے ورلڈ اکنامک فورم میں بات کرتے ہوئے ایک ڈیولپنگ کنٹری کا لیڈر دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جو امیر ممالک ہیں یہ ذمہ دار ہے کہ غریب ملکوں سے ان کے حکمران پیسہ چرا کے ان کا خون چوس کے آپ کے ممالک میں لے کے آتے، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ کوئی اقدام نہیں اٹھا رہے. یہ عمران خان تھا، عمران خان نے پہلی دفعہ دنیا کو آئینہ دکھایا. اسی پاکستان نہیں، باقی جتنی بھی دنیا کے ممالک کے اندر اس وقت غربت ہے، جہاں پہ معیشت تباہ ہے، جو قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، ان کا آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے حکمران جو ہے وہ کرپٹ ہوتے ہیں، کرپٹ حکمران ہوتے ہیں، وہ بائل لے کے جنرے بناتے ہیں. پھر وہ بات کیوں کیسے کریں گے؟ خود کرپشن میں ملوث ہے. پھر اس کے ساتھ فیٹ اپ کی آپ نے بات کی، فیٹ اپ پاکستان گرے لسٹ میں کیوں چلا گیا تھا؟ آپ نے منی لانڈرنگ کی خصوصی بات کی. جو پوائنٹ ایک رہ گیا ہے جس پہ کے سوالات ہیں وہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کے حوالے سے، جو ابھی لاسٹ ٹائم پاکستان نے 26 پوائنٹس پورے کیے، 27واں کیونکہ ایسے لوگ کہیں برطانیہ میں بیٹھے ہیں، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کسی اور کو کسی نے پناہ دی ہوئی ہے یورپی ممالک میں، اور پینلائز پاکستان کو کرتے ہیں. وہی میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے کیبنٹ میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے اپنے تمام منسٹرز کو سب کو بتایا، اور دنیا کے ہر فورم پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کو جنہوں نے لوٹا، جو منی لانڈرنگ کی، جو ملوث ہے ان چیزوں میں، وہ وہاں پہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، یہی لوگ پناہ دیتے ہیں. لیکن یہ بات بھی نہیں ہو رہی تھی. عمران خان بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے اوپر نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، وہ دنیا کے ان کی کمزوریاں بھی تھی، یہ خود ملوث بھی تھے. تو یہ چیزیں اب آ رہی ہے. اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب سے ایف آئی اے نے سوال کیا کہ جی پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کیا ہوتا ہے. یہ وہی پوائنٹ ہے جو 27واں فیٹ ایف کا پاکستان نے پورا کرنا ہے، جس میں ٹی ٹی اسکینڈل، ساری منی لانڈرنگ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کیا ہوتا ہے. ایف آئی اے کو وہ یہ جواب دیتے ہیں. اب برطانوی حکومت جو ہے ایسے لوگوں کو وہاں پناہ دے رہی ہے، یہاں سے پیسہ گیا ہوا ہے، پاکستانی عدالتوں کے اس حوالے سے فیصلے ہیں، تو برطانوی حکومت کو کچھ ریکنسیڈر نہیں کرنی چاہیے اپنی پالیسی اس حوالے سے کہ جناب پاکستان تو تمام ایفرٹس کر رہا ہے، کچھ ذرا اپنے گھر میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ جناب غریب ملکوں کے ساتھ آپ، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے بارہا دنیا کے ہر فورم پہ یہ بات کی. ابھی آپ نے شہزاد اکبر کو سنا کہ جتنی لیگل آپشن ہے اس کے اوپر بھی ہم جا رہے ہیں. لیکن جو آپ نے پولیٹیکل ایکسپوز پرسن کی بات کی اور شہباز شریف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، تو مثال لیجئے ہماری فیٹ اپ کی جب لیجسلیشن ہو رہی تھی، کیا وجہ تھی کہ جیسی ہی اینٹی منی لانڈرنگ بل آیا اور جیسے ہی اسپیکر صاحب نے کہا کہ اینٹی منی لانڈرنگ بل، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے کرسیوں سے ایسی چلانگیں مارنا شروع کر دی کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی کہ فیٹ اپ کے ہم نے جو ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، جو آپ کے دور میں اور آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے ہیں اور ہم بلے لسٹ میں جا سکتے ہیں، اللہ نہ کرے. ہم اس سے بچانے کے لیے اور پاکستان کو اس سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ 27 نکات جو تھے اور یہ 27 آبزرویشن جو تھی اس کی کمپلائنس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ قانون سازی کریں. تو اس کے کیا ہوا؟ ریئیکشن شروع ہو گیا. اب ریئیکشن یہ چیز تھا اور قوم کے سامنے آ کے یہ فریاد کرنے لگتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں. وہ یہ بل تھا کہ انہوں نے، ان کو پتا تھا کہ زرداری نے، یہ شہباز شریف، یہ ان کے خاندان، ان کے ساتھی، انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کی ہے، اور اگر یہ بل پاس ہوگا، اینٹی منی لانڈرنگ لا ہوگا، تو ان کے اوپر اپلیکیبل ہوگا، ان سے سوال پوچھا جائے گا. ان کی چیخیں اپنی دیکھی. تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک ملک کو یہاں تک لے کے آئے، پاکستان کے اوپر مختلف آبزرویشن ان کی وجہ سے، کرتوت ان کے تھے. اب جب ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ شور دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فیٹ اپ والی قانون سازی ہے. پھر انہوں نے ریٹرن این آر اوز کے لیے مانگا کہ ہماری یہ کیسز معاف کر دو، ہمیں بخش دو، ہم یہ قانون سازی کے لیے آپ کے پاس تیار ہیں. او بھائی آپ کی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور رہی بات، ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، ایز اے پاکستانی شہری آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ یار ملک کا ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا ہے ایک شخص، اشتہاری ہو گیا، مفرور ہو گیا، ایک دوسرے ملک میں رہنے کے لیے درخواستیں دیے جا رہے ہیں اور دوسرا ملک کہہ رہے ہیں جاؤ نکلو یہاں سے. دیکھیے ارشد بھائی، بحیثیت پاکستانی اس شخص کی وجہ سے ہر جگہ پہ پاکستان کو شرمندگی اٹھانی پڑی. کرپشن رنگے ہاتھوں میں پکڑا گیا،
پاناما پیپرز آئے پوری دنیا کے آپ نے بڑے بڑے جریدے دیکھے ہوں گے, اخبارات دیکھے ہوں گے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اس وقت, نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, کہ جانا جاتا ہے کرپشن کی وجہ سے. جہاں پہ کرپشن کی بات ہوتی ہے, منی لانڈرنگ کی بات ہوتی ہے, لوٹ کسوٹ کی بات ہوتی ہے, نواز شریف کا اور زرداری کے نام آ جاتے ہیں. اگر کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان کے کرپشن کے حوالے سے آپ مختلف کتابوں کے پرائم منسٹر عمران خان نے حوالہ دیا, ان کے اوپر پورے کے پوری چیپٹرز اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں. شرمندگی تو ان کو پورے, آپ گارڈین اٹھا کے دیکھ لیجئے, نیو یارک ٹائمز میں جو زرداری کی جائیدادیں تھی باہر دنیا کی, وہ کہاں پہ, پوری دنیا نے, پوری دنیا کے اخباروں نے, پوری دنیا کی میڈیا نے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے, اس کے اوپر انہیں ڈاکومنٹریز بنائی. یہ نواز شریف کی جہاں پہ یہ آج کل رہ رہا ہے, یہ وہی جائیداد ہے نا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری لندن, تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ پھر ثابت ہوا آج وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے حوالے سے 90s میں ڈاکومنٹریز اس کے اوپر تیار کی گئی تھی. جہاں پہ بھی ان کا نام آتا ہے وہاں پہ شرمندگی آتی ہے, جہاں پہ ان کا ذکر ہوتا ہے وہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا سبب بنتے ہیں. لیکن ان کو تو پاکستان کے لیے شرمندگی کے باعث بنتے ہیں, لیکن الٹا دیکھ لیجئے, ان کو تو مزہ آتا ہے پاکستان کو اداروں کو نشانہ بنانا, پاکستان کے فوج کو نشانہ بنانا, پاکستان کے دشمنوں سے ملاقاتیں کرنا, پاکستان کو اور پاکستان کی اداروں کو اور پاکستان مخالف بیانیے کو ترجیح دینے کے لیے اور توسیع دینے کے لیے اور اس کا ذکر دہرانے کے لیے لابیست سے ملاقاتیں کرنا. ان کو تو خود شرم آتی نہیں ہے. آپ آج کا جو فیصلہ ہے کہ ایک درخواست دے رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, پناہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بھائی 3 دفعہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے تھے, یہ عبرت ہے, یہ ان کے لیے عبرت ہے. ہم بات کرتے تھے نا, شاعران کی مثال دیتے تھے کہ قبر کی زمین کسی کو نصیب نہیں ہوتی. یہ وہ چیزیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے, تاریخ کا مطالعہ کرتے تھے, یہ آج ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ اگر یہ عوام, یہ ملک جو آپ کو عزت دے اور آپ اس کی بے عزتی کا سبب بنے, آپ ان کو لوٹے, آپ ان کا خون چوسے, آپ جو غریب سڑکوں پہ آپ کی وجہ سے, آپ کی کرپشن کی وجہ سے دھکے کھا رہے تھے, جو لوگ آپ کے نوجوان یہاں پہ خودکشیاں کر رہے تھے, اگر یہ نہ لوٹتے, اتنا پیسہ پاکستان کو, آج پاکستان کے اوپر پابندیاں نہ لگتی, پاکستان قرضوں کی دلدل میں نہ ہوتا, تو کیا یہ پاکستان کے لوگوں کا یہ حالت ہوتی؟ آپ یہاں پہ یہ چیزیں کر رہے تھے. تو ان کی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ شرمندگی ہوئی. لیکن ایک چیز ہے, اس کو دیکھیے, یہ اگر آپ, یہ عوام, یہ لوگ, ایک ملک جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملتی ہے, اور اگر آپ اس کی بے عزتی کا سبب بنو گے تو اللہ آپ کو دنیا میں اور آپ کی زندگی میں دکھاتا ہے کہ کس طرح آپ کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ارشد بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے؟ آپ منتیں کر رہے ہو, آپ وہاں پہ پناہ ڈھونڈ رہے ہو اور یہاں پہ بڑھ کے بھی مار رہے ہو. آپ پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہو, یہ آپ کے غلام ہے, کسی آپ حکومت میں یہاں پہ آتے ہو اور دنیا کے سامنے اس طرح بھیک مانگتے ہو. آپ نے پرسوں ہی پچھلے ہفتے, باقی چھوڑے ارشد بھائی, میں آپ کو لابیسٹ کا کیا مثال دوں, کلبھوشن کے اوپر خاموشی کی کیا مثال دوں, افسوسناک کلبھوشن کے اوپر خاموشی کی مثال دوں, مودی کو اپنے گھر بلانے کی مثال دوں, مودی سے چپ کی ملاقاتوں کی مثال دوں, سجن جندال کو بغیر ویزے کی ملانے کی مثال دوں. پاکستان جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی, اس وقت پاکستان دہشت گردی میں قربانیاں بھی دے رہا تھا, لیکن یہ لفظ سل کے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. امریکہ اس کو ڈومور کہتا تھا, یہ پرچی تام کے یسر کہہ کے پاکستانیوں کے اوپر شروع ہوتا تھا. پاکستان کے خلاف انڈیا جب بھی پروپیگنڈا کرتا تھا یہ ساتھ دیتا تھا. یہ بے شرم وہاں پہ پاکستان کو جس نے گالی دی, یہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا. اور دیکھیں, عبرت ہے, یہ عبرت ہے. اس کے بعد بالکل, اگر اور کوئی بندہ آتا ہے ان سے سوال ضرور کیجئے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.